السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا کیا آپ لوگوں سب کو میری آواز اچھی طرح سے آ رہی ہے؟ اپنے ہینڈ ریز کریں. کیا سب بچوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا, تقریباً سبھی کو آ رہی ہے. بیٹا آج آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے اس لیکچر کو لینا ہے, کیونکہ میں نے آج اس میں نثر باروں کی تشریحات آپ لوگوں کو سمجھانی ہے. اور اگر کوئی پرابلم ہو, کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, ہینڈ ڈاؤن کر لیں. بیٹا یہ جو چیپٹر امتحان, یہ صنف ادب کے اعتبار سے مضمون ہے. اور مرزا فرۃ اللہ بیگ نے اس کو لکھا ہے. مرزا فرۃ اللہ بیگ ابتدا میں مرزا علم نشرہ کے کلمی نام سے لکھتے رہے. ان کے مضامین فرد کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. مرزا فرۃ اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنز کالج دلی سے بی اے کیا. ان کو زمانہ طالب علمی میں ہی ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا. مرزا فرۃ اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف ہے. وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے رہے. ان کے اسلوب میں تصنع اور بناوٹ نام کو نہیں, مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے. بیٹا یہ جو مضمون ہے امتحان, اس میں ایک سنجیدہ موضوع کو بڑے مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے. یہ درس و تدریس میں امتحان کی بڑی اہمیت ہے اور امتحان بڑا معنی رکھتا ہے اس میں. تو اس میں مرزا فرۃ اللہ بیگ نے ایک سبق دیا ہے اور طلبہ کو یہ بتانا چاہا ہے کہ امتحان میں کامیابی کے لیے صرف ذاتی محنت اور قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کام آ سکتی ہے. اگر انسان یہ سوچے کہ وہ ناجائز ذرائع سے امتحان میں کامیابی حاصل کر لے گا تو اسے سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو بیٹا آپ لوگوں نے بھی امتحان دینا ہے. امتحان دینے کے لیے محنت اور اللہ کی مدد دو ہی چیزیں کام آتی ہیں. اس میں جو سٹوری چلتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے, کہانی جو اس میں بتائی گئی ہے کہ مصنف 2 سال سے لا کلاس کی تیاری کرتا ہے, لیکن وہ کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ کبھی کلاس میں حاضر نہیں ہوتے. والدین کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں, رات دن پڑھائی کر رہا ہوں, لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ بے فکری سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اور منشی صاحب سے ان کی دوستی ہوتی ہے, وہ حاضری لگا دیتے ہیں. لیکن والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو کر بہت بڑا وکیل بنے گا, بڑے بڑے وکیلوں کا مقابلہ کرے گا, ان کو پیچھے چھوڑ دے گا, زمانے میں اس کی شہرت ہوگی. لیکن 2 برس کا پتہ ہی نہیں چلتا, گزر جاتے ہیں, امتحان کا وقت قریب آ جاتا ہے. تو بیٹا کہتا ہے کہ میں امتحان کی تیاری اچھے طریقے سے تب ہی کر سکوں گا کہ جب آپ مجھے پڑھنے کے لیے الگ کمرہ دیں گے. والدین کوشش کر کے اس کو, والدہ اپنا کمرہ خالی کر دیتی ہیں, لیکن وہ کھڑکیوں اور دروازوں پر کاغذ لگا دیتا ہے تاکہ باہر سے اندر نظر نہ آ سکے. ساری رات لیمپ جلا کر سو جاتا ہے اور 7 بجے سو کر صبح 9 بجے اٹھتا ہے. تو کہتا ہے کہ جب اگر کوئی باہر سے مجھے آواز دے اور میں اندر سے نہ بولوں تو یہ سمجھنا کہ میں بہت زیادہ پڑھنے میں لگا ہوں, محو ہوں. تو اتنی محنت اور لگن میں کسی کو جواب نہیں دوں گا. اسی طرح کرتے ہوئے جب امتحان کے دن قریب آتے ہیں تو اپنے والد سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہی آتا ہے, انسان جتنی مرضی محنت کر لے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور امتحان کا جب وقت قریب آتا ہے اور وہ اپنا رول نمبر فارم وغیرہ جمع کرواتا ہے, تو اس کے بعد رول نمبر آتا ہے. رول نمبر کے بعد پیپر دینے کے لیے وہ ہال میں پہنچتا ہے, تو اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آج پیپر کس چیز کا ہے. اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے سنتا ہے کہ پیپر بڑا مشکل ہے. اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. وہ کہتا ہے کہ کون سی چیز مشکل ہے, آسان ہے. جب وہ نگران سے پوچھتا ہے کہ آج پیپر کس چیز کا ہے, تو نگران اس کو بتاتا ہے پیپر پہ انگلی رکھ کر کہ یہ دیکھو یہ کس چیز کا پیپر ہے. تو پھر وہ
جو پہلا صفحہ ہوتا ہے جس پہ نام وغیرہ لکھنا ہوتا ہے وہ مکمل کرنے کے بعد وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ شاید جو نگران ہے اس سے اس کی دوستی ہو جائے گی اور اسے وہ نقل کرا دے گا، لیکن وہ نگران اس کو ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتا. تو پھر وہ نگران سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ ایسا کریں کہ آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے چلے جائیں، میں ساتھ والے جو ہیں بچے جو لکھ رہے ہیں بڑے ذوق و شوق سے، میں ان سے دیکھ کر تھوڑا بہت لکھ لیتا ہوں. تو وہ بھی جب اس کا کام نہیں ہوتا تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ شاید کوئی طریقہ ہو، مجھے غیب سے کوئی مدد مل جائے، تو لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا. اور اس کے والد بھائی بیٹھے بڑا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اندر بڑی تیاری کے ساتھ آیا ہے اور بڑا اچھا پیپر ہو رہا ہوگا اس کا. جب باہر نکلتا ہے تو اپنے والد سے کہتا ہے کہ اندر جو امتحان لینے والے تھے انہوں نے میرے پہ بڑی سختی کی ہے. تو والد سے کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک درخواست لے کر جو امتحان لینے والا نگران ہے اس کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ میرے نمبر لگا دے اور کچھ میرے لیے کوشش کریں. جو والد اس کا ایک درخواست لے کر ان کے پاس جاتا ہے نگران کے پاس، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا امتحان دے اور کوشش ہم لوگ کریں، یہ کیا بات ہے. اس کے بعد پیپر ختم ہو جاتے ہیں اور تمام پیپرز میں وہ اسی طرح کرتا ہے کہ اندر بیٹھا رہتا ہے، لکھتا کچھ نہیں ہے. باپ باہر انتظار کرتا رہتا ہے، باپ کو یہ لگتا ہے کہ بیٹا بہت زیادہ لکھ کر آیا ہے اور بہت زیادہ اس نے محنت کی ہوئی ہے تو بہت اچھے نمبر آئیں گے. جب رزلٹ آتا ہے تو وہ بری طرح سے فیل ہو جاتا ہے، لیکن اپنے باپ کو یہ تسلی دیتا ہے کہ میں نے تو بہت محنت کی تھی، آگے جو قسمت میں تھا یہی تھا. تو باپ کہتا ہے کہ یہ جو امتحان لینے والے ہیں انہوں نے بے ایمانی کی ہوگی، تمہارے پرچے جو ہیں بہت اچھے تھے وہ کسی نالائق بچے سے بدل دیے ہیں. تو ایسا ہر سال ایسا نہیں ہوگا. وہ بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو اس سال نہیں تو آخری اگلے سال سے ہی. بیٹا یہ تو تھا اس کا تمام، یعنی کہ ایک سبق کا خلاصہ جو میں نے آپ کو آسان سے الفاظ میں سمجھایا تاکہ آپ جب اس مضمون کا خلاصہ پڑھیں تو امتحان کا تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اب اس کے تمام معنی، خلاصہ، سوال جواب، ایم سی کیو، آپ نے 2-3 دفعہ اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس چیپٹر کی، اور ہر لائن کو ایم سی کیو سمجھ کر پڑھیں. آپ کے نوٹس میں بہت زیادہ ایم سی کیو دیے ہوئے ہیں، ان میں آپ نے بغیر دیکھے پہلے ان کو ٹک کریں لگائیں چیپٹر پڑھنے کے بعد. پھر جو ایم سی کیو آپ کی سمجھ میں نہ آئے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ بک سے مدد لیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایم سی کیو آپ خود ہی سولو کریں. اور اس کے بعد آپ نے جو نثر پارے کی تشریح ہے وہ بیٹا میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں. یہ جو لائن ہے، لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے، یہاں سے لے کر آپ نے ان کے ختم ہو جانے کا افسوس، یہاں تک آپ نے مارک کرنی ہے بیٹا. گھبراتے، ڈرتے، پریشان ہونا، گھبرانا، پریشان ہونا. آخر امتحان میں ایسا کیا ہے، یعنی کہ 2 ہی صورتیں ہیں. یعنی مصنف کہتا ہے کہ لوگ جب امتحان قریب آتے ہیں تو لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، گھبرا رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہ ڈر لگا ہے نہ میں گھبرایا ہوں، بلکہ مجھے تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان پر ہنسی آتی ہے کہ امتحان میں آخر ہوتا ہی کیا ہے، یا تو انسان پاس ہو جاتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے. 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں. اگر اس سال کامیاب نہ ہوئے، پاس نہ ہوئے، تو آئندہ سال ہو جائیں گے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے. میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا ہوں کہ جوں جوں امتحان کے دن قریب آتے ہیں، جوں جوں جیسے جیسے جوں جوں جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، ان کے حواس، ہوش مختل اور دماغ مختل پریشان ان کی صورتیں اتنی سے نکل آتی ہیں، یعنی کہ صورت کمزور ہو جاتے ہیں. بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر، ذرا سا اثر. رتی برابر اثر یہ پورا ایک جملہ بنتا ہے، ایک لفظ بنتا ہے. رتی برابر اثر، ذرا سا اثر، پہلے تھا نہ اب ہے. یعنی کہ مصنف کہہ رہا ہے کہ مجھ پر تو اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا، نہ میں کمزور ہوا ہوں، نہ میں پریشان ہوا ہوں، نہ پہلے مجھ پہ اس چیز کا کوئی اثر تھا امتحانات کا کہ امتحانات آ رہے ہیں میں ڈرا ہوں، نہ اب ان کے ختم ہو جانے کا مجھے افسوس ہے. یہاں تک بیٹا آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد آگے اس کے جو آپ نے نثر پارہ تشریح کے لیے مارک کرنا ہے، وہ یہاں سے آپ نے کرنا ہے. والد صاحب قبلہ خوش تھے.
यहाँ से नहीं बेटे, यहाँ से। मेरी सुनिए कि 2 साल में ला क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर किस तरह। यहाँ से आपने ब्रैकेट से नेक्स्ट स्टार्ट करनी है और यहाँ पे लाके ख़त्म करनी है कान कुतरे गा तक। मेरी सुनिए कि 2 साल में ला क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर किस तरह। शाम को यारों के साथ टेलने निकलता, यारों दोस्तों टेलने सैरो तफरी करने। वापसी के वक्त ला क्लास में भी झांक आता। ला क्लास कानून की क्लास। मुंशी साहब दोस्त थे और लेक्चरार साहब पढ़ाने में, लेक्चरार उस्ताद, लेक्चर देने वाला, पढ़ाने वाला, पढ़ाने में मुस्तगरक, मुस्तगरक मसरूफ, डूबा हुआ। हाजिरी की तकमील में, तकमील मुकम्मल करना में कुछ दुश्वारी, दुश्वारी मुश्किल ना थी। अब आप ही बताएं कि ला क्लास में शरीक होने से, शरीक शामिल होने से मेरे किस मशगले में, मशगला फारिग वक्त में किया जाने वाला काम, मशगला फारिग वक्त में किया जाने वाला काम, फर्क आ सकता है। वालिद साहब किबला खुश थे, किबला मोहतरम, किबला मोहतरम खुश थे कि बेटे को कानून का शौक हो चला है। किसी जमाने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा। कान कुतरना, इसको अंडरलाइन करें। कान कुतरना, मात देना, सबकत ले जाना, पीछे छोड़ देना, यहाँ पर आपने ख़त्म करना है। मुसन्निफ इस पैराग्राफ में कहते हैं कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि 2 साल में मैंने ला क्लास का कोर्स पूरा किया, और वो किस तरह से किया, या आप मेरी ज़ुबानी सुनिए कि मैं शाम को दोस्तों के साथ सैर तफरी के लिए निकल जाता था। वापसी के वक्त मैं अपनी जो ला क्लास थी वहां पर जाकर एक सरसरी सी नज़र देख आता था कि उस्ताद क्या कर रहा है और हाजिरी लगाने वाला क्या कर रहा है। हाजिरी लगाने वाले से, मुंशी साहब से मेरी दोस्ती थी, और मैं उनके साथ, उन्होंने मेरी दोस्ती अच्छी निभाई कि वो मेरी हाजिरी लगा देते थे, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं थी। और मैं जब भी देखता कि जो लेक्चरार साहब हैं वो बड़े लगन से, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होते थे, उनको ये पता ही नहीं चलता था कि मैं क्लास में हूँ कि नहीं। और अब फिर आप लोग ही बताएं कि इस तरह से मेरे किसी और मशगले में किस तरह से फर्क आ सकता था। मैं तो अपनी तमाम मसरूफियात जारी रखे हुए था, और मेरे वालिद साहब दूसरी तरफ बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि मेरे बेटे को कानून का शौक है और ये बड़ा होकर किसी जमाने में वकील बनेगा और बड़े बड़े वकीलों में शोहरत हासिल करेगा और बड़े बड़े वकीलों के का मुकाबला करेगा। यहाँ तक बेटा आपने इसको मार्क करना है, इस तरह से आपने इसकी तशरीह करनी है। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे ये जो पैराग्राफ है आपका, ये भी बोर्ड में आ चुका हुआ है। मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज नहीं। यहाँ से लेकर आपने इमदाद गैबी तक, यहाँ तक इमदाद गैबी से मुराद उम्मीदवारान इम्तिहान की इस्तिलाह में वो मदद है, या उल्ट फेर तक, यहाँ तक कर लें, फर्स्ट 3 लाइंस उल्ट फेर, यहाँ तक आप इसको मार्क करें। और ये 3 लाइंस जो है इसकी तशरीह आपने करनी है। मैंने भी तकदीर, तकदीर मुकद्दर नसीब, तकदीर मुकद्दर नसीब, तदबीर गौर फिक्र, तदबीर गौर फिक्र पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज नहीं। तदबीर गौर फिक्र करना, तकदीर से, किस्मत से तमाम दुनिया के काम चलते हैं। किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्त शिरकत दी गई, दरख्वास्त शिरकत, शरीक होने की दरख्वास्त दी गई और मंजूर हो गई, कबूल हो गई। एक दिन वो आया कि हम हॉल टिकट लिए, हॉल टिकट रोल नंबर, हॉल टिकट रोल नंबर लिए। मकामे इम्तिहान, मकामे इम्तिहान, इम्तिहान देने की जगह, मकामे इम्तिहान, इम्तिहान देने की जगह पर पहुंच गए। गो अगरचे, गो अगरचे याद नहीं किया था, लेकिन 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो इमदाद गैबी, इसका मानी लिखे गैब की मदद, इमदाद गैबी गैब की मदद। दूसरे पर्चों की उल्ट फेर, उल्ट फेर बदलना, तब्दील कर देना, बदलना, तब्दील कर देना। यहाँ तक बेटा आपने मार्क करना है। और इसमें इस नसर पारे में मुसन्निफ ये कह रहे हैं, यानी अपने वालिद को तसल्ली देते हुए ये कह रहे हैं कि मैं इस साल इम्तिहान में शरीक तो हो जाऊंगा,
لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بھی دنیا میں کام ہوتا ہے وہ تدبیر سے نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ سوچ سمجھ کر چلیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے قسمت سے ہوتا ہے, نصیب سے ہوتا ہے. اور دنیا کے تمام کاروبار جو ہیں, تمام کام جو ہے وہ تدبیر سے نہیں چلتے, تقدیر سے چلتے ہیں. یعنی کہ بات کو مختصر کرتے ہوئے وہ یہ بتا رہے ہیں, قصہ مختصر, بات کو مختصر کرنا, چھوٹی بات کہنا, کہ میں نے امتحان میں شامل ہونے کے لیے فارم بھیجا جو کہ منظور ہو گیا, قبول ہو گیا. اور اس کے بعد ایک دن میرا رول نمبر آیا اور میں رول نمبر لے کر امتحان دینے کی مقام پر پہنچا, اس جگہ پہنچا جہاں میں نے امتحان دینا تھا. میں نے کچھ بھی یاد نہیں کیا تھا, پیپر کی کوئی تیاری نہیں کی تھی جو مجھے کرنی چاہیے تھی. لیکن مجھے 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی. ایک تو امداد غیبی, یعنی کہ دوسروں سے جو مدد ملے, یا اس موقع پر کوئی مجھے ایسی کتاب مل جائے جس سے دیکھ کر میں لکھ سکوں, یا اللہ تعالیٰ میری کوئی مدد کر دے. یعنی کوئی وہاں پر جو نگران ہوتے ہیں, امداد غیبی سے اس کی مراد ہے کہ اگر کوئی نگران وہاں پر اس کی مدد کر دے جو امتحان لینے والے ہیں, کوئی بچہ اس کی مدد کر دے, کوئی کتاب اس کو مل جائے. یہ جب آپ تشریح کریں گے تو اس میں یہ آپ نے 2-3 امداد غیبی کے لیے 2-3 جملے لکھنے ہوں گے. جو بھی نقل کرنے کے لیے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوں گی. دوسرے, پرچوں کی الٹ پھیر, یعنی کسی لائق بچے کے ساتھ میرے پرچے بدل دیے جائیں اور اس کے نمبر میرے رول نمبر پہ لگا دیے جائیں اور میرے نمبر اس کے. اس طرح سے یعنی کہ یہ 2 چیزیں میں ذہن میں رکھ کر امتحان دینے کے لیے چلا گیا تھا کہ میں اس طرح کامیاب ہو جاؤں گا. بیٹا اس کے بعد یہ اس پیراگراف میں بھی اور اوپر بھی کافی آپ کے ایمس کیوں ہیں. کتنے بجے وہ سوتا تھا, کتنے بجے جاگتا تھا, کتنے بجے پیپر سٹارٹ ہوا, اور یہ جو نگران کار تھے ان کی, یعنی کہ یہاں ایک بہت ہی خلیق اور ہنس مکھ نگران کار تھے. یہ آپ کے بھی ایمس کیوں ہی ہیں. اور ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا, پرچہ کتنے بجے تقسیم ہوا, یہ بھی آپ کا بیٹا ایمس کیو ہے. اور اس طرح سے آپ نے یہ جو اندر ریڈنگ کے دوران ایمس کیو ہیں یہ اچھی طرح سے پڑھنے ہیں. اور جب وہ پرچہ تقسیم ہوتا ہے اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ کس چیز کا پرچہ ہے, تو اصول قانون کا پرچہ ہے. کس چیز کا پرچہ ہے؟ اصول قانون کا. تو وہ کہتا ہے کہ قانون پر لکھنی کون سی مشکل بات ہے. اس کے بعد یہ بھی آپ کا بیٹا ایم سی کیو ہے کہ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے, دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے. یہ ایم سی کیو, ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے, دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے. اس نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس کا ہے؟ گارڈ صاحب سے. یہ ہے نا, گارڈ صاحب فوراً ہی آئے اور اس سے کہا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے. یہ فرسٹ سیکنڈ لائن میں لکھا ہوا ہے گارڈ صاحب سے. تو گارڈ صاحب آئے تو اس کی حالت کو وہ سمجھ گئے, تاڑ گئے, سمجھ گئے, اور اس کے سر پر کھڑے رہے اور اسے کہا کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا, آپ نے اپنے پرچر پر نظر رکھیں. بیٹا اب یہاں سے آپ نے پیراگراف مارک کرنا ہے. جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی, منقطع ختم ہو گئی, توقع امید. تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھے. میں کھڑا ہو گیا, وہ آئے, میں نے دریافت کیا, پوچھا جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے. وہ مسکرائے اور مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا کہ یہ برابر والے, ساتھ والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں, تیزی سے لکھ رہے ہیں, ان سے پوچھ دیجئے اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے, لحاظ شرم آتی ہے تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیں, ٹہلتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے تشریف لائیں, میں خود پوچھ لوں گا. مگر وہ کب ہلنے والے تھے؟ کتب ہو گئے, کھڑے ہو گئے, رک گئے. یہاں پہ بیٹا آپ نے سٹاپ کرنا ہے. اب اس میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں کمرہ امتحان میں پیپر دینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کچھ نہیں آ رہا تھا, اور جب مجھے دوسروں سے بھی مدد ملنے کی جو امید تھی وہ ختم ہو گئی, تو میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. گارڈ صاحب جو وہاں کھڑے تھے, میں نے ان کو بلایا, ان سے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں میں کیا کروں اور اس دوسرے سوال کا جواب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں آتا. وہ مسکرا کر آگے چل دیے. میں نے کہا کہ آپ کو اگر نہیں آتا تو یہ جو میرے ساتھ والا لڑکا ہے یہ بڑے زور شور سے لکھ رہا ہے, اگر اس سے پوچھ لوں تو بتائیں. تو وہ مسکرائے. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے چلے جائیں,
تشریف لے جائیں، میں خود ہی اس سے پوچھ لیتا ہوں. لیکن وہ میری نگرانی کر رہے تھے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے اور وہیں کھڑے ہو گئے. بیٹا یہاں تک آپ نے اس کو مارک کرنا ہے. یہ بیٹا یہ آپ کا جو سبق ہے یہ یہاں پہ ختم ہو گیا. اب یہ لاسٹ پیراگراف جو ہے مجھے بھی تعجب تھا یہاں سے لے کر یہاں تک. تو تعجب ایرانی تھی کیونکہ میں نے بھی پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے. میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی. ممتنعوں کو بہت برا کہا. ممتنع امتحان لینے والوں. اشک شوئی میری اشک شوئی کی. اشک شوئی تسلی دی مجھے اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح. آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا. خیر جو کچھ ہوا سو ہوا. 1 سال کی فرصت مہلت مل گئی. مضامین فرد، اس کے ماخذ کا نام مضامین فرد ہے. ایم سی کیو کے لیے آپ نے ماخذ بھی یاد کرنا ہے اور خلاصے کے آخر میں ماخذ لازمی لکھنا ہے. اس کے تمام سوال جو آپ کے نوٹس میں دیے گئے ہیں، اب آپ ان کے معنی دیکھ لیں. مختل، پریشان، مستغرق، ڈوبا ہوا، مصروف، محویت، لگن، امداد غیبی، غیب کی مدد، خادم زادہ، خادم کا بیٹا، خادم زادہ، خادم کا بیٹا، ممتن، امتحان لینے والا، تشفی، تسلی، اشک شوئی، آنسو پونچھنا، تسلی دینا، کم ترین، تھوڑا سا، بدرجہ اعلیٰ، اعلیٰ درجے کا، خادم، خدمت کرنے والا. اب یہ بیٹا الفاظ کے جمع لکھنے ہیں. امتحان، امتحانات، خیال، خیالات، مشغلہ، مشاغل، وکیل، وکلا، ممتنن، ممتنین، تدبیر، تدابیر، مضمون، مضامین. آگے بیٹا آپ نے اعراب لگانے ہیں اور یہ آپ کے ایم سی کیو ہیں. اعراب جو ہے اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ آگے بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا رتی برابر. طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا؟ 2 سال میں. لا کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ منشی صاحب. طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ گارڈ صاحب سے. گارڈ صاحب سے. طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا؟ آدھے گھنٹے میں. آدھا گھنٹہ میں. آگے خالی جگہ بیٹا یہ خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے. لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے. والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے. کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا. لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور 9 بجے اٹھتا. قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی. یہاں ایک بہت خلیق اور ہنس مکھ نگرانے کار تھے. ایک مکنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے. مکنن. والد صاحب روز صبح 11 بجے آتے اور نیچے سین میں بیٹھے رہتے. والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے سین میں بیٹھے رہتے. والد صاحب نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے. خادم زادہ. 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا. بیٹا یہ تمام خالی جگہ جو ہیں آپ کی بک میں دیے گئی ہیں، وہاں سے لائنیں آپ اٹھا کے خود بھی فل کر سکتے ہو، بلکہ یہ محنت آپ کو خود کرنی چاہیے. اب آپ کی کالم میچنگ ہے. مرزا فرت اللہ بیگ پاس. مرزا فرت اللہ بیگ امتحان. یہ مرزا فرت اللہ بیگ اور اس کو آپ نے کرنا ہے امتحان. فیل پاس. جینا مرنا. 2 سال. لا کلاس. بڈھا بڑھیا. تقدیر تدبیر. تقدیر تدبیر. مشکل آسان. کامیابی ناکامیابی. درخواست منظور. درخواست منظور.
یہ بیٹا آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اب اس میں جو آپ نے نثر پاری کی تشریح سے پہلے جو 2-4 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں وہ آپ نے اس طرح سے لکھنی ہے کہ یہ پیراگراف مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضمون امتحان سے دیا گیا ہے. مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف ہے. مصنف نے اس سبق میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ امتحان میں کامیابی کے لیے ذاتی محنت اور قدرت ہی کی مدد کام آ سکتی ہے. اگر کوئی شخص ناجائز ذرا سے امتحان میں کامیابی کے اصول کا خواہش مند ہوگا، یعنی کامیابی حاصل کرنا چاہے گا، تو اس کو ناکامی ہوگی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی امتحان میں کامیابی کے لیے ذاتی محنت اور اللہ کی مدد ہی کام آتی ہے. ناجائز ذرا سے امتحان میں سوائے ناکامی کے اور شرمندگی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. شکریہ بیٹا. ادھر اسٹاپ کروں جی.